میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ماہر وید و قرآن، مقرر ذیشان، استاد الاساتذہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب قاسمی چترویدی دامت برکاتہم العالیہ کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا اس شعر کے ساتھ کہ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتے ہیں۔ حضرت والا ڈائس پر تشریف لائے اور اپنے زور بیانی اور سحر لسانی سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، سبحان ما اعظم شانہ، لا يحد ولا يتصور ولا يتغیر، تعالی والجنس والجہاد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وبعد، پرتھم دارک چیو تی کنڈلاکارم چتورتھے چندرک پنچبندھو سنیکتہ، اوم جیوتی سیکتہ، ہے تسمننی ملی چچاریہ سمنوتہ، اوم بھوربھوہ سوہ تسترد ورینیم بھرگو دیوس دھیمہی دھیو نہ پرچودیات۔ یکو جگدیشور یکو جگت گرو، سرو دھرم ستی سرو دھرم گرنتھ ستی، سمتا سمن پرارتھنا، یہاں نہ کچھ پکش پات راکھوں، وید پروان سنتمن بھاکوں، سنمت وکرم دون ڈنڈ، مہاکوش چتور ڈنڈ، راجنیتی بھاؤ پھرت دکھاوے، اپنا مت سب کا سمجھاوے، تب تک مت کی سندر کویا، بنا محمد پار نہ ہویا۔ اول اللہ نور پائے قدرت دے سب بندے، ایک نور سے جگ پائے کون بھلے کن مندے۔ تواڈا نور محمدی، تواڈا نبی رسول، قدرت دیکھ دے نان کا اپنا زبی گئی بول۔ اول نام خدا دا دوجا نام رسول، تیجا کلمہ پڑھو نان کا قدرت کرے قبول۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. God is only one. God is omnipresent. Service to man is service to God.
मंच पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम, मुल्क मिल्लत के खैर खाह हजरत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, जो आज की महासभा की पवित्र सभा के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, सामने उपस्थित मित्रों, सज्जनों, पर्दा नशी माता एवं बहनों, अभी आप हजरात ने अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और गीता के श्लोक सुने। ये भांत भांत की बोलियां, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? आज से चंद रोज कबल रामलीला मैदान में जानशीन शेखुल इस्लाम असातिज़ाओं के उस्ताद हजरत मौलाना अरशद मदनी मद्दज़िल्लहुल आली लाखों के मजमा में एक बात कह दी, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में अवावेला मचना शुरू हो गया कि क्या बात कह दी। क्योंकि जानकारी के अभाव में, जब जानकारी न हो वेद और कुरान के बारे में इल्म न हो, तो लोग इसी तरीक़ा से जेबें गोइयां करते रहते हैं और फिर जो जानकार हो उनके ऊपर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। अथर्ववेद में जो भी आपके सामने श्लोक हमने पढ़ा, प्रथमा दारका चेव, उसके अंदर साफ तौर पे, वाज़ेह तौर पे कुरान और हदीस के मुताबिक जितने भी वेद में और कुरान के अंदर खुशखबरियां सुनाई गई हैं, विष्णु के 10वें अवतार कल की मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तज़किरा किया गया है। आप तमाम हजरात से सबसे पहले सर्वप्रथम ये गुजारिश है कि जो पीछे बैठ गए हैं आगे आ जाएं, क्योंकि जब नमाज होती है तो सफ़ें लगाई जाती है। ये नहीं कि एक आदमी एक सफ में या दूसरे आदमी दूसरे सफ में। हजरात उलमाए किराम मौजूद हैं और मुफ्तियान इज़ाम मौजूद हैं, उनको सारे मसाइल के पता है और सब ये आपके सामने रखते रहते हैं कि जब तक कि सफ दुरुस्त हो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। उसी तरीके से मेरे दोस्तों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनने के लिए जब तक हमातन गोश नहीं होंगे, जब तक उलमाए किराम की ज़ियारत को इबादत तस्लीम नहीं करेंगे, तो जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं होगा। हज़रात उलमाए किराम की ज़ियारत इबादत तस्लीम करें, इसलिए मिल मिल के बैठे, आए तशरीफ ले आए, पीछे वाले भी आगे बैठे, आगे आ जाए भाई। ये उस्लूब, ये मंत्र जो आपके सामने पढ़ा गया है, उसमें मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम
جو ہم سب کے اور پوری संसार کے نبی ہیں، ہمیں قاری غیاث الدین صاحب کے ذریعے، مفتی اعجاز صاحب کے ذریعے معلوم ہوا کہ ہمارے ہندو بھائی بھی اس جلسہ میں شرکت کریں گے، اور پٹیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس جگہ سے، اس ادارہ سے غیر مسلم بھائیوں کے اندر بھی بہت ہی محبت ہے، انسیت ہے، تعلق ہے۔ تو میں اسی لحاظ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں شروعات میں یہ بات کری کہ یہ بھانت بھانت کی جو بولیاں الگ الگ گرنتھوں کی جو آپ کے سامنے پڑھے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں اوترش سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے संसार کا نقشہ بالکل چینج ہو چکا تھا۔ عابد و معبود میں افتراق پیدا ہو چکا تھا۔ لوگ منوش ستیہ مارگ سے ہٹ چکے تھے۔ منوش ایک دوسری کے خون کے پیاسے تھے۔ بات بات پہ لڑنا، جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا، شراب نوشی، قمار بازی، ظلم زیادتی عام ہو چکی تھی۔ معاشرے اور سماج سے بھائی چارگی، اخوت، ہمدردی کے سندر الفاظ بالکل غائب ہو چکے تھے۔ ایک دوسرے کو اوپر ظلم ذاتی کرنا، ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنا ان کا شیوا بن چکا تھا، ان کی عادت ہو چکی تھی۔ عورتوں کی ماں اور بہنیں بھی ہماری موجود ہیں، وہ بھی سنیں کہ اسلام نے قرآن آنے کے قبل اسلام نے جو نقشہ کھینچا ہے، اور ہندو بھائی کے ویدوں میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام آنے سے پہلے संसार کا نقشہ کس طرح چینج ہوا، کس طرح ماں اور بہنوں پہ ظلم ذاتی ہوتی تھی۔ فرمایا کہ ماں اور بہنوں کی، عورتوں کی اسلام سے پہلے منڈیاں لگا کرتی تھی۔ روم اور فارس میں مولی اور گاجر کی طرح عورت کو خریدا جاتا، بیچا جاتا، ان کو حوث کا شکار بنایا جاتا، اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا۔ بعض گھرانوں میں سنگدلی کا یہ عالم تھا کہ جس گھر میں پتری پیدا ہوتی تھی، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی، جس گھر کے اندر بچی جنم لیتی تھی، اس کا ظالم باپ جب وہ بچی 5 یا 6 سال کی ہو جاتی تو بنا سنوار کر کے سنسان جنگل میں لے جاتا، گڈھا کھودتا، اور اس معصوم بچی کو اس گڈھے میں ڈھکیل دیتا، اوپر سے مٹی ڈال دیتا۔ یہ سنو، وہ بچی چیختی چلاتی، اے میرے پتا جی میرے اوپر کرپا کرو، اے میرے باپ میرے اوپر رحم کرو، یا آباتا ارحم، یا آباتا ارحم، یا آباتا ارحم، اے میرے ابا میرے اوپر کرم کرو، اے میرے فادر میرے اوپر ظلم نہ کرو، میں آپ کے نام کو اونچا کروں گی، میں آپ کے نام کو بلند کروں گی، خاک میں نہیں ملاؤں گی۔ لیکن خدا کی قسم اس ظالم باپ کو ذرہ برابر رحم نہیں آتا۔ بچی چیختی چلاتی رہتی، اور وہ ظالم باپ اوپر سے مٹی ڈالتا رہتا، جو اسلام سے پہلے کا نقشہ ویدوں کے اندر کھینچا گیا۔ یہ حالات میرے دوستو بزرگوں، وہ بچی مدد طلب کرتی، لیکن اس کا باپ کان کے اوپر جو نہیں ریکھتا۔ وہ ظالم باپ اس بچی کو گڈھے میں ڈال کے سپرد خاک کر کے آتا، اور پھر معاشرے میں، سماج میں فخریہ طور پہ، غرب کے طور پہ، فخر کے طور پہ بیان کرتا کہ پتہ ہے آج میں نے کیا کیا۔ لوگ پوچھتا کیا کی ہو؟ کہا میں نے اپنی 5 یا 6 سال کی جو بچی تھی اس کو زندہ زمین کے نیچے دبا کیا گیا۔ یہ حالات میں اس درد اور عالم کو جو سمجھنے والی میری ماں اور بہنیں، ماتا اور بہنیں، اور ہمارے بزرگ، میرے دوستو، اس سما کو دیکھ کر کے
اس درد و عالم کی منظر کو دیکھ کے خدا کی قسم زمین و آسمان پھٹ نہیں پڑا ہوگا. کتنے سخت دل باپ تھے، لیکن اسلام نے قرآن کی تعلیم نہیں دی. کیوں کہا جاتا ہے بچوں کو قرآن کی طرف؟ کیوں یہ حضرات محنت کر رہے ہیں؟ کیوں یہ معصوم بچے محنت کر کے، جیسے ہمارے حضرت فرما رہے تھے، یہ بچے کا امتحان کیا ہے؟ یہ دیکھو کہ بچہ اس لائق بن گیا کہ اسٹیج پہ چڑھ کے حضرات علماء کرام کے بیچ میں کھڑے ہو کے باعث اعلان کرتا ہے کہ قرآن ہی تمہیں عزت دے گا. کہ وہ صاحب قرآن جو بنتے ہیں، صاحب قرآن نے لوگوں کو عزت عطا کی ہے. جو صاحب قرآن ہے، یہ صاحب قرآن نے، حافظ قرآن نے ان بچوں کے دل میں اور ان کے سینے میں، ان کے دلوں کے اندر، قلوب کے اندر 30 پارے کو محفوظ کیا ہے. میرے دوستو بزرگو، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو حضرت صحیح فرما رہے تھے امتحان کیا ہے؟ جب ہم گھر کے اندر چاول بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، مہمان آتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، تو پورے دیگ کی چاول کو نہیں دیکھتے کہ ہوا یا نہیں، اس ڈھکن کھولتے ہیں اور پکانے والا صرف ایک چاول کو چھو کر کے بتائے تب پورے دیگ پک گیا ہے. اسی طریقہ سے قرآن ان کے دل میں جو محفوظ ہوا ان بچوں میں، ابھی عمر 5 سال سے بڑھ کے 6 سال میں ہے کوئی بچہ، کوئی 7ویں سال میں، کوئی 10ویں سال میں، کوئی 12ویں سال میں، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے. میرے دوستو، یہ بچے ہمارے لیے اور پورے ملک و ملت کے لیے ایک مثال بنیں گے. اور یہ شیل گاؤں میں جہاں جس جگہ میں یہ تعلیم ہو رہی ہے، اللہ نے اس جگہ کو قبول فرما لیا ہے. اللہ نے اس جگہ کو قبول فرمایا تو اس لیے فرمایا کہ جو خود نہتے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہتے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو زندہ کر دیا. ابھی تمام علماء کرام موجود ہیں. ان حضرات کی موجودگی میرے دوستو ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور ہم جو ان حضرات کی زیارت کر رہے ہیں ہمارے لیے عبادت ہے. کیونکہ آقا مدنی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نبیوں کو گالیاں دیں گے، نبیوں کو برا بھلا کہیں گے، نبیوں کو قتل کریں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے نبی آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ یہ کیا بات فرما رہے ہیں؟ آپ کے بعد نبی. تو آقا مدنی فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امتی کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. قدم سبحان اللہ. اتنی فضیلت ان حضرات کی. لیکن میرے دوستو بزرگوں، ان حالات سے نکالنے کے لیے جو زوال جہالیت میں قرآن کے آنے سے پہلے نقشہ کھینچا ویدوں نے، اور ہندو بھائی کی کتابوں میں کہ یہ ظلم ستم ہوا کرتا تھا، تو بچی کو جب مٹی کے نیچے دبائے دیا جاتا، وہ بچی چیختی چلاتی رہتی اور کہتی اے میرے ابا میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر کرم کرو. جب وہ ظالم باپ نہیں سنا تو میرے دوستو بزرگوں، وہی معصوم بچی اپنی دامن پھیلا کے، اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے ایشور، اپنے پرماتما کی وندنا کرتے ہوئے اپنے ایشور سے مانگتی ہے اے خالق دو جہاں، اے مالک دو جہاں، اے کائنات کو پیدا کرنے والے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، اے مکین و مکان کو، زمین و آسمان کو، پہاڑوں کو، جنگلوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو،
اور تمام کائنات کو پیدا کرنے والے، مجھے ان ظالموں کے ظلم سے بچا لے، مجھے ان خبیثوں کی خواصوں سے بچا لے، مجھے ان شیطان کے شیطانیت سے بچا لے۔ تو اچانک عرش عظیم تھرا اٹھا، اللہ رب العزت نے، وہ پرماتما نے، ایشور نے اپنے محبوب سرکار مدینہ رحمت دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہے، دنیا میں آئے بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت دو عالم بن کر۔ جیسے آپ تشریف لائے، آپ کا قدم جیسے ہی عرب کی سرزمین پہ پڑا ہے قدم مبارک، تمام دنیا جو سسک رہی تھی اور تباہی و بربادی کے دھان پہ کھڑی کپ کپا رہی تھی، تمام مخلوقات کو امن، چین، سکون اور راحت ملی ہے۔ جو برس تک جس درخت پہ پتے نہیں آتے تھے، جس درخت پہ پھل پھول نہیں آئے کرتے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے تو ساری کائنات کو سکون اور راحت مل گئی، اور سوکھے ہوئے درخت پہ پتے آ گئے اور کھیتیاں لہلہانے لگی۔ اور پھر قرآن کی سب سے پہلا اپدیش، سب سے پہلا آدیش، سب سے پہلا پرتھم آدیش جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منوش کو دیا، کائنات کو دیا، وہ سب سے پہلی آیت، سب سے پہلا آدیش یہ ہے کہ لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، کہ اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچیوں کو، معصوم بچوں کو زمین کے نیچے دباؤ نہیں، ان کو بے گناہ بچی، یہ ان کو زندہ رہنے دو۔ اور پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے وہاں رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے وہاں رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، امرت کا برسہ ہوتا ہے۔ اور ہندو بھائی کہتے ہیں کہ لکشمی آ گئے، لکشمی آ گئے، کہ محسن کائنات نے درس دیا، سبق دیا۔ یہ کب ہوا میرے دوستو بزرگ؟ جب قرآن لے کے آئے، جب قرآن آیا، صاحب قرآن آئے، تو ساری ضلالت، سارے تاریکیاں، ساری ظلم ستم ایک ایک کر کے رفو چکر ہونا شروع ہو گیا، اور دنیا میں امن، چین، سکون کا بول بالا ہو گیا۔ اور بچوں کے لیے کہا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس گھر کے ذمہ دار اللہ رب العزت ہو جاتا ہے، کیونکہ جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے لڑکا باپ کا سہارا بن جاتا ہے، لیکن جس گھر میں بچے اور پتری جنم لیتی ہے ایشور اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ یہ ہے میرے دوستوں، تو سوچنا ہمیں، غور کرنا ہے کہ بھائی یہ تعلیم کیسے آئی؟ قرآن کے ذریعے آئی۔ اور پھر جب آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، عرب کی سرزمین پہ ساری ضلالتیں، ساری تاریکیاں ختم ہو گئی، ہو چلی گئی، تو میرے دوست بزرگوں پھر سب سے پہلے یہ آدیش سنایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے۔ اور یہ سب سے پہلا جو سبق ہے آقا مدنی محسن کائنات کا، کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ یہ ملک ہندوستان کے پرائم منسٹر کی آواز نہیں ہے، یہ ہم سب کے اور پوری کائنات کے رحمت دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپدیش ہے، ان کا یہ حکم، ان کا یہ آدیش ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کیونکہ جب بچہ پڑھ لیتا ہے تو وہ محلہ اور بستی کے سنبھالنے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن جب بیٹی پڑھ جاتی ہے تو پوری کائنات اور پورے خاندان کے سنبھالنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہوتا ہے بیٹی، تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہمیں یہ کہنا ہے، جو یہ تعلیم آپ حضرات نے بچوں کو دی، بڑی خوشی ہوئی سن کر کے۔ فجر میں ہی حضرت مفتی صاحب جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں، مفتی اسلام میں چیف جسٹس کا کہا جاتا ہے، علماء حضرات جسٹس یعنی جج، اور مفتی صاحب چیف جسٹس،
تو کتنے خوش نصیب ہم لوگ، ہمارے بیچ میں چیف جسٹس بھی موجود ہے۔ اگر ہمارے دروازے پہ کوئی ایم ایل اے ایم پی آ جائے تو پورے نہیں سماتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں، لیکن علماء کرام کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے دوست بزرگوں، گرچہ مجمع کم ہیں لیکن آپ حضرات اس مدرسہ کے لیے، اس ادارہ کے لیے وہ خصوصی حضرات ہیں جس کے دم پہ، جس کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اور جن کے آنے سے، جن کے قدم پڑنے سے میرے دوست بزرگوں پورے علاقے کی خیر کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ، ہوگا بھائی انشاءاللہ۔ میرے دوست بزرگوں یہی قرآن جب آیا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سیکھنے سے پہلے، قرآن کی تعلیم لینے سے پہلے حالات یہ ہیں کہ باپ اونٹ دیتے ہیں چرانے کے لیے کہ جاؤ چرا کے لے آؤ، تو شام تک ایک دو اونٹ کو گم کر دیتے ہیں جنگلی میں، پتہ نہیں چلتا تھا میرے کتنی اونٹ تھا۔ جب شام میں گھر تشریف لاتے تو ان کے ابا حضور کہتے عمر تمہیں تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتا ہے، تم لے گئے تھے 20 اور لے کے آئے ہو واپس 18، 2 اونٹ کہاں گئے؟ یہ حالات تھے اسلام اور کلمہ سے پہلے میرے دوست بزرگ، لیکن جیسے ہی مشورہ ہوتا ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کو مٹا دیا جائے نعوذ باللہ، اور دارالندوہ ایک جگہ ہے جہاں بڑے بڑے زوما اور اوسا چودھری قسم کے لوگ جمع ہیں کہ آج فیصلہ کر دیا جائے کہ قرآن رہے یا صاحب قرآن رہے یا مٹا دیا جائے۔ حضرات علماء کرام موجود ہیں، ذمہ دار اسٹیج ہے یہ۔ میرے دوستو اس مشورہ کے اندر شیطان بھی موجود ہے۔ اتوا کہتا ہے کہ میں محمد کا سر لے آؤں گا، شیطان کھڑے ہوگا تو تم بیٹھ جا، تم سے نہیں ہوگا۔ شیبہ کہتا کہ میں لے آؤں گا، میں بہادر ہوں، مجھے کتنا انعام ملے گا۔ شیطان کھڑا ہو کہتا تم سے بھی نہیں ہوگا۔ ابو جہل کھڑا ہوا، اسے بھی بیٹھا دیے گا۔ اسی میں یہ نوجوان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اور وہ نوجوان، وہ شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام سے پہلے کی بات۔ شیطان نے تائید کر دی کہ ہاں یہ عمر کر سکتا ہے اس کام کو۔ حضرت عمر ننگی تلوار کے غصے میں تل ملاتے ہوئے جا رہے ہیں، راستہ میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی، ایک صحابی کہنے لگا نعیم، حضرت عمر کہاں کے چلے، کہاں کیا ارادہ ہے؟ کہا دیکھتے نہیں جب سے قرآن آیا ہے صاحب قرآن دنیا بھر کے لفظ پیدا کر دیے، نہ آج رہے گا قرآن نہ رہے گا صاحب قرآن، گردن مارنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم نے کہا کہ عمر کس کی گردن کو مارو گے؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے سے پہلے بہن اور بہنوئی کے گھر میں پہنچتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیم ان کے بہن اور بہنوئی کو سلا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ جیسے حضرت عمر دروازے کھٹکھٹایا، حضرت خباب تو چھپ گئے، بہن اور بہنوئی دروازہ ایسے کھولا ہے، حضرت عمر غصے میں تمتماتے ہوئے اس جلالی تھپڑ جب بہن کو رسید کرتا، بہن لہولہان ہو گئی۔ بہنوئی بچانے کے لیے دوڑے ہیں تو بہنوئی کو بھی بری طریقہ سے زد و کوب کیا مار پٹائی گیا، بہن بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے کی بات، دیکھا کہ بہن تو لہولہان ہے، تو کھڑی ہو جاتی ہے، کہنے لگے کہ عمر مجھے اس لیے مارا جاتا ہے کہ میں ایمان لا چکی ہوں،
اے عمر تم خطاب کی بیٹی ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. جو خون تیرے رگ و ریشہ میں دوڑ رہا ہے وہی خون میرے رگ و ریشہ میں دوڑ رہا ہے. جو مرضی آئے تم کر لو. میں اسلام لا چکی ہوں, محمد علیہ السلام کو اپنا دل دے چکی ہوں, میں ایمان لا چکی ہوں اور میں شہادت دے چکی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو میرے دوستو بزرگو, حضرت عمر کا جو غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, کہا بہن کیا پڑھ رہی تھی مجھے تو دکھا دے. بہن کہنے لگی کہ اے عمر تو ناپاک ہے اور یہ میرے اللہ کا کلام پاک ہے. ناپاک ہاتھ پاک کتاب میں نہیں. اب حضرت عمر جری بہادر, پورے عرب میں مشہور, ان کے سامنے ایک بہن اس طریقے سے جری انداز میں, جذباتی انداز میں جب بیان کر رہی ہیں تو میرے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بہن اسے چھونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. بہن کہتی ہے پہلے نہاؤ, غسل کرو. جو آپ نے بچوں کے ذریعے مزاحیہ انداز میں مکالمہ سن رہے تھے, جب ہم اپنے کو اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف نہیں لگائیں گے تو میرے دوستو بزرگوں یہی دن دیکھنا پڑے گا کہ غسل کی 10 فرض ہیں اور وضو کے 14 فرض ہیں اور نماز کے 72 فرض ہیں. اس طرح ہونے لگے گا. اس لیے ارادہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہ قرآن نے کس کو کیا دیا ہے آؤ ہم سناتے ہیں. حضرت فاروق اعظم جیسے ہی نہا کر قرآن کے وقت کو پلتا ہے, جیسے ہمارے حضرات کو علماء کرام قرآن شریف کو کھول کے کہیں سے بچے سے پوچھا, ہمارے دل کے اوپر ایک سکون طاری ہو گیا کہ واقعی بچوں نے کتنی محنت کی ہے. اس لائق ہے کہ علماء کرام کے بیچ میں قرآن شریف جہاں سے اب کچھ لوگ بتا رہے کہ کیا کیسے ہوا میرے دوست بزرگوں کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا کہ ہزاروں سال نرگسیں اپنے بے نور پہ روتی ہیں. اسی کو رجوید میں کہا گیا ہے یکو جگدیشورا یکو جگت گرو, کہ ایک ہی اس سنسار کے رچنا کرنے والا جو ہے اوم ہے. کیونکہ حضرت مدنی مدد اللہ علی انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلا انسان جو اس روئے زمین بھی سنسار پہ آیا اس کو ہم آدم کہتے ہیں, اور تمہاری کتابیں ویدوں کے اندر منو کہا گیا ہے کہ وہ منو ہے. تو آدم اور منو دونوں کتاب کے ذریعے سے جس طریقے سے فرمایا کہ پانی ہے, فارسی میں اس کو آب کہا جاتا ہے, انگلش میں واٹر کہا جاتا ہے, اور پانی ہی کو سنسکرت کے اندر نیر کہا جاتا ہے اور ہندی میں جل کہا جاتا ہے. پانی ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہو گئے, جملے الگ الگ ہوئے, لفظ الگ الگ ہو گئے. اسی طریقہ سے حضرت مدنی نے یہ فرمایا کہ بھئی آدم ہمارے لیے ہے. تمہاری اتھروید میں, تمہارے گیتا کے اندر, تمہارے رامائن کے اندر جو کہا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے کہ وہ منو ہے, اور منو کے ہی جسم سے بدن ہوا جس کو تم لوگ پاروتی کہتے ہو وہ پیدا کیا گیا. اور جو منو حضرت آدم, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلا نبی, سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام آئے تو کس کی عبادت کرتے تھے, کس کی وندنا کرتے تھے, کس ایشور کی پوجا وندنا کیا کرتے تھے. تو سام وید کے اندر ہے کہ اوم کی پوجا کیا کرتے, اوم. اس لیے بار بار آپ نے پنڈتوں سے سنا ہوگا اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی. جس طرح ہم کہتے ہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین, اسی طریقہ سے یہ اوم جو ہے جس کا کوئی آکار نہیں ہے, جس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے, جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے,
تو میرے دوستوں بزرگوں اسی چیز کو حضرت مدنی فرمانے کو بابا الا ہو گیا. اور جب ان پڑھ ہوتا ہے، گوار ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، جب یہ ویدوں کی گیان سے اگیانی ہوتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ایک دہریہ ان پڑھ گوار لوگوں کے بیچ میں کہا کرتا تھا کہ دنیا ایٹومیٹک بن گئی، یہ دنیا کے بنانے والا کوئی نہیں ہے، دنیا کے نظام ایٹومیٹک چل رہا ہے. تو وہیں سے حضرت مفتی صاحب کی طرح کا اللہ والے کا گزر ہوا اور کہا کہ او دہریہ، آپ کہتے ہیں دنیا ایٹومیٹک بن گئی، یہ نظام ایٹومیٹک چل رہا ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ تم کیسے بن گئے. اب میرے دوستوں بزرگوں دہریہ لاجواب ہو گیا. قرآن کی برکت سے جب کوشچن کیا گیا، سوال کیا گیا تو وہ لاجواب ہو گیا. اب بغلیں جھانکنے لگا کہ ادھر دیکھوں تو ادھر ہمارے فادر بیٹھے ہیں، ادھر دیکھوں تو ادھر ہماری مادر بیٹھی ہوئی ہے. تو بھائی اگر میں کہتا ہے ایٹومیٹک بن گیا تو پھر یہ فادر اور مادر کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں اس کے جواب کل دوں گا. میں تو وقت متعین ہو گیا، بس مختصر بات رکھ کر کے میں اپنی بات کو وید اور قرآن کے مطابق ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت مفتی بھی تشریف فرمایا. مفتی صاحب آپ اپنی بات کو طول لیں. اچھا ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اشارہ ہونے لگا کہ بھائی مختصر کرے. بلا تکلف چلیں. ماشاء اللہ جزائے خیر دے. موضوع کی زیادہ ضرورت ہے، میں اپنی 5-10 منٹ میں بات کر لوں گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تو حضرات علماء کرام، میں عوام سے مہربانوں سے بھی مخاطب ہوں. وہ ان پڑھ گوار کہنے لگا کہ بھائی یہ ساری دنیا ایٹومیٹک، تو اپنا جواب نہیں دے پایا، اور جواب نہ دینے کی وجہ ہے کہ اس نے وقت متعین کر دیا کل 10 بجے یہ میں جواب دوں گا. تو ابھی اسی طریقے سے ایک بڑا سبھا لگایا گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، ہندو بھی آئے، مسلم بھی آئے، اور اپنے بھی آئے، غیر بھی آئے، سب کے سب موجود ہے. اب یہ دہریہ کرسی میں بیٹھ کے چلا رہا ہے کہ دیکھو دیکھو تمہارے یہ امام صاحب، تمہارے مفتی صاحب آئے نہیں، وہ ہار گئے. یعنی ابھی مکالمہ ہوا نہیں، سوال جواب ہوا نہیں، اور یہ اپنے خود ہی فیصلہ کر دیا. تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لائے اس سبھا کے اندر کا. وہ دہریہ میں بھاگا نہیں ہوں، میں جواب دینے بھی آیا ہوں، جواب سننے بھی آیا ہوں. تو بتاؤ، تم کہہ رہے ہو دنیا ایٹومیٹک بن گئی، ساری چیزیں ایٹومیٹک بن گئی، اور مجھے تھوڑی دیر تاخیر ہو گئی ہے آنے میں، اور تم چلانے لگے کہ ہار گئے ہار گئے. ذرا اس کی ریجن بھی تو پوچھ لو، اس کی وجہ تو پوچھ لو. کا کیا وجہ ہے بتاؤ؟ کہا آپ کے سبھا میں جب میں آ رہا تھا، میرے گاؤں اور اس سبھا کے بیچ میں ایک ندی بہ رہی ہے، اس ندی کو پار کرنے کے لیے کشتی کے انتظار کر رہا تھا. میں کشتی نہیں ملی، میں انتظار کر رہا ہوں کہ اچانک دیکھتا ہوں کہ ندی کنارے ایک موٹا درخت ہے، وہ خود بخود کٹ گیا، ایٹومیٹک کٹ گیا، ایٹومیٹک تختہ بن گیا، ایٹومیٹک کشتی بن گئی، اور ایٹومیٹک میں کشتی میں سوار ہو گیا، اور ایٹومیٹک میں آپ کے پاس پہنچ گیا. اب دہریہ چیختا چلاتا، دیکھو دیکھو یہ جناب کے دماغ بھی کیا رکھ گیا، جواب کو کیا دے گا، دماغ بھی نہیں ہے اس کے بعد. درخت ایٹومیٹک نہیں کٹ سکتا، درخت ایٹومیٹک تختہ نہیں بن سکتا. تو حضرت نے چیخ کے کہا، او دہریہ سن، ایک چھوٹا سا درخت ایٹومیٹک کٹ نہیں سکتا، ایٹومیٹک تختہ نہیں بن سکتا، ایٹومیٹک خود بخود کشتی نہیں بن سکتی. تو دہریہ یہ دنیا کے نظام خود بخود نہیں چل سکتا. اس نظام کو، کائنات کو چلانے والے کو ہی ہم خدا کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں. دہریہ لاجواب ہو گیا کہ واقعی خدا میں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں خدا ہے تمہارا. لیکن اب یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا کہاں دیکھ رہا ہے، خدا کے رخ کہاں ہے، خدا کے چہرہ کہاں ہے، خدا کی نظر کہاں ہے. یہ کوشچن بھی اہم کوشچن. تو حضرت نے فرمایا کہ دہریہ تمہارے بغل میں یہ دکان ہے، دکان سے موم بتی لو اور اسے جلاؤ.
اس انپڑھ گوار موم بتی لے کے جلایا. حضرت نے فرمایا کہ اب یہ بتاؤ یہ روشنی کی نظر کہاں ہے, یہ روشنی کہاں جا رہی ہے, روشنی کا رخ کیا ہے, روشنی کا کہاں دیکھ رہا ہے. دہریہ کہنے لگا کیوں مولانا صاحب, اس روشنی کو کوئی رخ نہیں ہے, کوئی اس کا آکار نہیں ہے, یہ تو چاروں طرف ہے, چاروں طرف ہے. تو حضرت نے فرمایا جس روشنی کو پیدا کرنے والا میرا خدا, اس روشنی کے تم سمت متعین نہیں کر سکتے, اس کی نظر متعین نہیں کر سکتے. وہ تو روشنیوں سے بھی روشنی ہے, وہ تو وجود جلانے والے ہیں, تو ان کا رخ کیسے متعین کر سکتے ہو. وہ آکار بھی, ان کا کوئی آکار ہے ہی نہیں. یکو جگدیشورا یکو جگت گرو پرتھما دارکا چیوا ڈن موچیتی, اسی کو کہا ہے, اسی کو گرو نانک نے کہا ہے اول اللہ نور ہو پائے قدرت دے سب بندے, ایک نور سے جگ ہو پائے قوم بھلے کن مندے. سکھوں کی سرداروں کی کتاب میں یہ بھی موجود ہے ایک حل. اب دہریہ کہنے لگا کہ واقعی تمہارا خدا کا وجود بھی ہے, خدا کے جلوہ ہر طرف موجود ہے, تو اب ذرا یہ بھی بتاؤ کہ تمہارا خدا سے پہلے کون تھا, کیا چیز تھی خدا سے پہلے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ دہریہ مجھے لگتا ہے کہ تم ان پڑھ سے ان پڑھ گوار ہو. کہا نہیں میں تو پڑھا لکھا ہوں. کہا پڑھا لکھا ہو تو گنتی گن کے تو سنا دو. دہریہ کہنے لگا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حضرت نے فرمایا کہ یہی کرو بس. حضرت نے کیا فرمایا, بس یہی کرو 10. جس طرح حضرات علماء کرام کہتے تھے قرآن شریف الٹا کر کے پڑھو, اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ ہو دہریہ الٹا گننا شروع کرو. اللہ نے زبان دیا آپ کے منہ میں, تو آپ بھی فرمائیں کہ 10 سے پہلے کیا تھا بھائی, 9. بتائیں زور سے. 10 سے پہلے 9 سے پہلے 8 سے پہلے 7 سے پہلے 6 سے پہلے 5 سے پہلے 4 سے پہلے 3 سے پہلے 2 سے پہلے 1 سے پہلے کچھ نہیں. کہو دہریہ 1 سے پہلے کوئی نہیں تھا, میرے خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا. دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ, اور سمندر تیری عطا ہے یا اللہ. آپ نے لاجواب کر دیا دہریہ کو. جس طرح 1 سے پہلے کوئی نہیں ہے, اسی طریقے سے خدا سے پہلے کوئی نہیں ہے, نہ رہے گا. دہریہ مان لیا. سمجھ میں آئی بات. اب دہریہ اچھل کے آتا میں نے وجود بھی مان لیا, میں نے خدا کی جلوہ کو تسلیم کر لیا, اور خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں, اس بھی مان لیا میں. اب ذرا یہ بتا دو کہ ابھی تمہارا خدا کیا کر رہا ہے. کوشچن بھی کوشچن, سوال بھی سوال کرتا جا رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ دہریہ تینوں کا سوال میں نے نیچے بیٹھ کے دیا ہے, تم کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے, اب ذرا کرسی سے نیچے آ جاؤ, چوتھے کوشچن کا اتر میں کرسی پر بیٹھ کے دوں گا. تو دہریہ انور کہنے لگا کہ میں کرسی سے نیچے آ جاتا ہوں اور آپ کرسی پر بیٹھو, لیکن چوتھے کوشچن کا جواب ضرور دو. تو حضرت اللہ والے کرسی پر بیٹھے, دہریہ نیچے اتر کے آیا, اور حضرت نے فرمایا او دہریہ میرا خدا بھی یہ کر رہا ہے, تم جیسے ذلیل انور گوار کو کرسی سے نیچے اتار رہا ہے, اور مجھ جیسے ناکار کو جو قرآن کی نسبت ہے میرے سینے میں, اللہ کرسی پر بیٹھا رہا ہے. یہ رشاد کبریہ ہے فرمان مصطفیٰ, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سردار تھا فرشتوں کا جنت میں عزازیل, سردار تھا فرشتوں کا جنت میں عزازیل, حکم خدا نہ مانا تو وہ ہو گیا ذلیل. لعنت کی توق رب نے اس کے گلے میں ڈال دیا, گلے میں پہنا دیا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو یہ قرآن کی نسبت ہے میرے دوستو بزرگوں. یہ مختصر سی بات میں بات آپ کے سامنے آئی میرے دوستو, میرے بزرگوں, کہ جب ہم انعام کے شوقین ہوتے ہیں کہ اس قرآن سے ہمیں کیا ملنے والا ہے. حضرات علماء کرام جب میں غفیر یہاں موجود ہیں,
ائمہ حضرات بھی ہیں، قرہ حضرات بھی ہیں۔ اللہ رب العزت اس شیل گاؤں کے ان کے آمد پر بے حد ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آمین تو بات ہے بھائی۔ شیل گاؤں ہی نہیں بلکہ پورے علاقے میں، پورا عثمان آباد ضلع میں، عثمان آباد ہی نہیں بلکہ دہلی میں بھی، بلکہ دہلی نہیں پورے ہندوستان نے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ مثال بنا دے۔ آمین کہتے ہوئے زور سے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، بڑی خوشی کی بات ہے، بلکہ خوشی کے آنسو بھی نکلتے ہیں کہ یہ چاروں حضرات جو ہیں ہمارے ادارہ دلی میں وہیں سے تعلیم یافتہ ہے۔ مفتی صاحب بھی، جس کے آپ نے طرز کلام، طرز تکلم، انداز بیان بڑے خوبصورت انداز میں نظامت فرمائے اور دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ اور قاری غیاث الدین جو ہمارے طالب علم، ایک وقت ہم نے ان کے سر پہ پگڑی باندھی تھی بچوں کو، آج اللہ نے ہمیں اس منظر کو بھی آنکھ سے دکھایا ہے کہ ان طالب علم نے جو کچھ کیا میرے دوستو، آج اس پگڑی باندھ کے بھی خوشی کے آنسو نکل گئے کہ واقعتاً جو خود نہ تھے راہ پہ اور ان کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ میرے دوستو، یہ دھرتی اس روئے زمین کو اللہ نے اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، لیکن میرے دوستو اس قبولیت کے گھڑی میں اور اس علماء جمع غفیر جو موجود ہے، ان متبرک ہستیوں کی موجودگی میرے دوستو برجستہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے یہاں قبولیت ہو گئی ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ بھی کوئی ارچن ہے، کہیں پہ کوئی بات ہے، تو اللہ اس کلام کی برکت سے اس زمین کی جس طرح اللہ تو نے قبول فرمایا ہے، قیامت تک کے لیے جاری ساری فرما دے۔ میرے دوستو، فرمایا کہ ایک مختصر بات بیچ میں رکھ دوں پھر مفتی صاحب۔ فرمایا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی جو میرے کوسچن کا، میرے سوالوں کا جواب دے گا، میں آدھا ملک اس کے نام کر دوں گا۔ اب نوجوان بھی موجود ہیں، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی ہے۔ بادشاہ کچھ سن کی مزاج کے تھے، سارے لوگ گھبرا گئے کہ بھائی کہیں الٹا سیدھا سوال پوچھ لیا اور انعام نہ ملے اور جان چلی جائے، کیونکہ شرط یہ تھی کہ سوال کے جواب دیے تو انعام تو بہت ملے گا، اور سوالوں کے جواب نہ دیے تو گردن مار دوں گا، یعنی پھانسی پہ چڑھا دوں گا۔ تو اب ایک نوجوان کھڑے ہو گئے مجلس سے، کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت ہو آتا، ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں بیٹھ جا اپنی جان تمہاری پیاری نہیں۔ کہا میں سوچ لیا ہوں۔ کہا سوچ لو، سوچ لیا ہوں، اس سے بھی میں بے روزگار گھوم رہا ہوں، ادھر تو کوئی روزگار تو مل نہیں رہا، اگر سوالوں کا جواب مل گیا تو آدھی سلطنت مل جائے گی، اور نہیں ہوا تو پھانسی پہ چڑھ جاؤں، کوئی بات ایسے جان چلی گئی۔ اب بادشاہ نے کہا کو بتاؤ، پہلا سوال ہے میرا۔ کہاں بتاؤ جناب، کیا سوال ہے؟ کہ میرے ہاتھ میں بال کیوں نہیں ہے، ہتھیلی میں؟ اب پورا مجمع پہ سمجھا رہا تھا کیا مارا گیا یہ۔ بھائی سر میں بال نہ ہوتی ہے الگ بات ہے کہ کیا بات بال نہیں ہو رہا، یہ ہتھیلی میں کیا ہے؟ تو فوراً وہ بھی کتنا اللہ نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی، کیونکہ علماء کی زیارت کیا کرتا تھا، علماء کی صحبت میں رہا کرتا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے دل میں یہ جواب ڈال دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ دان پون بہت کرتے ہیں، خرچ بہت کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے دیتے دیتے ہاتھ کے بال جھڑ گئے سارے۔ اب کیا تھیلی کے بال جھڑ گئے۔ واہ 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 واہ، اب دیتا تھا کچھ نہیں، بس تعریف کر دی، کنجوس تھا بڑا، دیتا کچھ نہیں تھا، اس نے تعریف کر دی، واہ 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 واہ، اس کو بھائی انعام دو۔ اب انعام دے دیا بھائی، اب تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جس کو میں کہا تھا تو پھانسی پہ چڑھنے کا من ہے تو چلے جاؤ، اور اب تو یہ انعام ملے گا، سلطنت ملے گی آدھی۔ کہا ٹھیک ہے، تو نے پہلا سوال کا کوسچن کا اتر دے دیا، اب دوسری کوسچن یہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں بال کیوں نہیں؟
میرے ہاتھ میں تو میں دے رہا ہوں، تو میرے ہاتھ میں بال نہیں ہے، اب تو یہ بتا تیرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ کہا حضور جواب دے دوں کہ ہاں جواب دو۔ کہا حضور یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا نا، اس کو میں سے کسی کو آپ نہیں دیتے ہیں، صرف مجھے ہی دیتے ہیں آپ۔ تو آپ کو دیتے دیتے گھس گیا اور مجھے لیتے لیتے گھس گیا۔ آپ کا دیتے دیتے گھس گیا اور مجھے لیتے لیتے گھس گیا۔ کہا واقعی بہت اچھا جواب، دو انعام۔ اب انعام مل گئے بھائی۔ اب میرے دوستو، اب بادشاہ سلامت نے پھر سوال کیا کہ آپ بتاؤ کہ مجھے دیتے دیتے میرے بال گھس گئے اور تم لیتے لیتے تیرے بال گھس گئے، اور یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا، ان کے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں، ان کے ہاتھ میں بال کیوں نہیں؟ اب کہا میں پھنس گیا، اب تو پھانسی ہو جائے، اب تو میں گیا کام سے۔ لیکن میرے دوستو، میں جستہ کرتا ہوں علماء کی موجودگی ہوئی کہ علماء کی قدر کریں گے، آپ علماء سے مل کے رہیں گے اور علماء کی زیارت کرتے رہیں گے، قرآن کی تعلیم سے آپ وابستہ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ برجستہ آپ کے سوالوں کے جواب کہیں بھی آپ نہیں پھنس سکتے انشاءاللہ۔ جہاں قرآن جائے گا اپنا جہان بنائے گا۔ تو نوجوان نے کہا حضور آپ کا دیتے دیتے گھس گیا اور مجھے لیتے لیتے گھس گیا، آپ جانتے نہیں ہیں یہ سارا مجمع جو ہے نا اب دیکھ کے افسوس کر رہا، ہاتھ مل رہا ہے کہ افسوس کہ میں بھی کھڑا ہو جاتا اور مجھے بھی انعام ملتا، تو کیا ہاتھ ملتے ملتے بال گھس گئے۔ بادشاہ نے کہا بس یہی جواب صحیح ہے، یہ افسوس کرتے۔ تو میرے دوستو، یہ ہنسی اور مزاحیہ کی بات میں بہت ہی خاص بات علماء کرام نے کہی ہے، کہیں ہم ہاتھ ملتے نہ رہ جائے، آخرت کی دولت ہم سے چھن نہ جائے۔ یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے تو پھر کوئی کام نہیں بنے گا۔ دنیا میں آئے بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت دو عالم بن کر۔ وہی قرآن نے ہمیں یہ سبق سکھایا میرے دوستو، یہ قرآن کی تعلیم ہے، گرنتھ میں بھی یہی موجود ہے، روایت میں یہی موجود ہے۔ اس لیے پٹیل صاحب ایک مرتبہ ہم سب حضرات علماء کرام کے شان میں زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اور نعرہ تکبیر کی آواز بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرات علماء کرام زندہ باد کہیں، حضرات علماء کرام، ہماری ماں اور بہنیں بھی آئی ہیں، اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے، ان کی شان میں بھی کہیں ہماری ماں اور بہنیں زندہ باد۔ تو میرے دوستو بزرگو، یہ سرزمین سے یہ زندہ باد کی آواز اٹھی ہے، تو اس لیے کہنے والے نے کیا کہا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ تو میرے دوستو بزرگو، اسی بات کو حضرت استاد محترم جس سے ہم نے ترمذی شریف پڑھی، نہ معلوم پوری دنیا میں کتنے علماء ہوں گے، جگہ جگہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، اور اس طرح شیل گام جیسے بتائے، پٹیل صاحب بتائے، تو بہت سارے حضرات سے بہت باتیں کرنی تھی۔ ہمارے نظام بھائی حضرت مفتی صاحب جو دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ صفہ ہے مدینہ پاک میں، کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو وہاں سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد جو بغداد میں مدرسہ ہوا تو مدرسہ نظامیہ کے نام سے نظام الملک توسی نے قائم کیا تھا۔ ایک روز ان کے دل میں شوق ہوا کہ میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہوں، اتنے بڑا نظام چل رہا ہے، امتحان تو لے لوں بچہ کا۔ آپ گئے ایک روم میں، کہا بچہ آپ پڑھ کے کیا کرو گے؟ تو اسلامی کنٹری ہے، اسلامی ملک ہے۔ کہا کہ حضور میں پڑھائی کر کے اپنے باپ کو عہدہ سنبھالوں گا، IPS افسر بنوں گا، DCP بن جاؤں گا۔ دوسری نے کہا کہ آپ کیا بنو گے؟ کہا میں قاضی القضات بنوں گا۔ تیسری سے پوچھا آپ کیا ہوگا؟ میں داروغہ بن جاؤں۔
گویا کہ ہر روم میں پوچھتے رہے اور سب کی جواب الگ الگ ہوتے رہے۔ حضرت کہنے لگے بادشاہ کہ آج میں مدرسہ بند کر دوں گا۔ خزانچی موجود ہے، وزراء حضرات موجود ہیں، ان کے بادشاہ کے ساتھ کا مدرسہ بند کرنے کا فیصلہ کر دوں، لیکن جاتے ہوئے گیٹ کے پاس ایک چھوٹا سا روم ہے، اس روم میں جا کے ایک ننھا سا بچہ، پیارا سا بچہ، خوبصورت سا بچہ، اسے کہا بیٹا آپ مطالعہ میں مستغرق ہے، آپ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرنے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، مجھے صرف یہ بتا دیں قرآن کی تعلیم حاصل کر کے کیا کریں گے؟ اس بچہ نے کہا حضور میں قرآن کی تعلیم پڑھ کے پڑھاؤں گا، دین کی خدمت کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ او خزانچی میں نے بند کرنے کا آرڈر دیا تھا، آج سے 4 گنا خرچ کر دو، کیونکہ ہمیں وہ چیز مل گئی جسے ہمیں طلب تھا کہ ایک بچہ بھی اگر دین کے خدمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خدا کی قسم پورے علاقے کی نجات کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہے قرآن کی برکت میرے دوست۔ تو حضرات علماء کرام جہاں موجود ہیں، تو ان کی موجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، جو چند سال پہلے آیا کچھ اور تھا، اور آج وہ دیکھ رہا ہوں کہ اس لیے کہنے والے نے کیا کہا، یہ جو پھل پکا ہے اور 12 سال کے بچے ایک بیٹھک میں، ہے نا مفتی صاحب، ایک بیٹھک کے اندر معمولی بات نہیں ہے، تو قرآن کا اعجاز ہے۔ یہی قرآن کے اعجاز سے ہم نے کالے انگریز، گورے انگریز سب کو بھگایا ہے یہاں سے، یہی قرآن کی برکت سے۔ کیونکہ بس مختصر بات رکھ دوں، قرآن کی برکت سے میرے دوستو، انگریز جب اس روئے زمین پہ ہندوستان میں مسلط ہوا تو خواب دیکھنے لگا کہ سب کو عیسائی بنا دوں گا، لیکن انہی حضرات علماء کرام، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی قربانی تھی۔ انگریز نے کہا، وائسرائے کو لکھا کہ یہاں ایک زندہ قوم ہے جس کی کتاب جس کو کہا جاتا قرآن شریف، جب تک کہ یہ کتاب اسے موجود ہے ان کے اندر اسپرٹ، ان کے اندر طاقت رہے گی، اور ان کے اندر وہ بات رہے گی سروس ٹو مین سروس ٹو گاڈ، کہ انسان کا کام آنا خدا کی پرماتما کی عبادت، یہ قرآن اس کو بتاتا ہے۔ تو کیا کیا جائے کہ قرآن کو جلا دو؟ مختصر یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ہماری متبرک کتاب کو نعوذ باللہ وہ ظالم حکومت سپرد خاک کرنا، سمندر میں ڈالنا، جلانا شروع کر دیا۔ یہی شیل گاؤں کی طرح گاؤں کے علماء کرام اکٹھے ہوئے، یہ شیر گاؤں کی مثال دیکھ لو کہ کیا ہوگا، اس سے کتنا بڑا کام اللہ لے گا۔ اور اس وائسرائے کے جو گورنر، ان کی دعوت دی کے بلائے کہ حضور ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں۔ اب گورنر خوش ہو گیا، چڑھ کے مسلمان ہم سے جڑ رہے ہیں، آ گئے جناب۔ کھانے کے بعد حضرت ایک علماء کرام میں سے کھڑے ہو کر کے، حضور ہمارے معاشرے میں کھانے کے بعد ہماری جو مقدس کتاب ہے اس کو سنانے کے رواج ہے، تلاوت کرنے کے رواج ہے، آپ سنیں۔ اب وہ خوش ہو گیا کہ اب تو اور زیادہ مسلمان ہم سے قریب ہو رہے ہیں، اپنی کتاب بھی سنانے لگے مجھے۔ اب ایک بچہ جس طرح 2 بچے حافظ قرآن، اللہ ان کو عمروں میں برکت عطا فرمائے، اساتذہ کرام جو محنت کی ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کامیاب سے مالا مال فرمائے، آمین کہتے ہیں زور سے۔ تو ان بچوں کو کہا کہ بیٹے آپ پڑھنا شروع کرو، دوسرے کہا جہاں بھی غلطی ہے آپ بتا دینا، جس سے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورا مکمل سنائے ایک ہی غلطی آئے، کتنی بڑی محنت بھی ہو میرے دوستوں۔ تو اسی طرح وہ بچہ جب سنانا شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا یحب اللہ تک 6 پارے تک سناتے گئے۔ اب یہ انگریز گورنر سٹپٹانے لگا کہ بھائی وقت نکلتا جا رہا ہے، ہمیں جانا کہیں اور۔ تو حضرات علماء کرام نے بھانپ لیا کہ اب یہ قرآن سننا نہیں چاہتا ہے، تن کے کھڑے ہو گئے، کہا وہ انگریز تو ہماری کتاب پہ ڈاکہ ڈالتا، تو جلاتا ہے اور سپرد خاک کر رہا ہے ہماری شان میں اور اسلام کی شان میں، ہماری کتاب کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔
مجھے تم سے عقیدت نہیں ہے، تم سے محبت نہیں ہے، تم دشمن ہو اور دشمن رہو گے، تو ہمارے ملک کے بھکاری اور بھکاری رہو گے۔ میں تو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کتابوں میں کاغذوں پہ لکھے ہوئے قرآن کو مٹا دو گے، کاغذوں میں لکھے قرآن کو جلا دو گے، لیکن آج کے ڈیٹ میں 25 لاکھ معصوم بچے کے سینے میں قرآن چھپ چکا ہے، تم یہاں کہاں لے جاؤ گے؟ اس قرآن کو کہاں لے جاؤ گے؟ تم جلاتے رہو گے، ہم لکھتے رہیں گے۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ انگریز متعجب ہو گیا اور وہیں پہ حکم منسوخ کر دیا، ختم کر دیا کہ میں تو وقت بھی برباد کرتا ہوں، پیسہ بھی برباد کر رہا ہوں، ان معصوم بچوں کے سینے میں قرآن چھپ چکا ہے، یہ قرآن قیامت تک ہے اور قیامت جاری رہے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کو کوئی مٹایا نہیں ہے، نہ کوئی مٹائے گا۔ مسلم کوئی خاص پھوس نہیں ہے جسے اکھاڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ مسلم وہ ہے جسے قرآن مانتا ہے، قرآن سینے سے لگاتا ہے۔ مسلم قرآن سے وابستہ ہے، تو جتنی اسے چھانٹو گے اتنا یہ پھیلے گا، جتنا کاٹو گے اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ ہوگا نا بھائی انشاءاللہ؟ تو اللہ کرم میرے دوستوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، تقریباً 2,500 کلومیٹر سے آپ کی محبت نے بلایا، باتیں ہوگی پھر انشاءاللہ۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ رب کی بڑائی شاہ کی چرچا کیا کرو، رب کی بڑائی شاہ کا چرچا کیا کرو، شیل گاؤں والوں ہر سال اسی شان سے جلسہ کیا کرو۔ رب کی بڑائی شاہ کی چرچا کیا کرو، شیل گاؤں والوں، عثمان آباد والوں، پورے ضلع والوں اسی شان شوکت کے ساتھ بقائے دین کے خاطر ہر سال جلسہ کیا کرو۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں گے اور پھر آپ سے تھوڑی چند باتیں گزارشات طور پہ رکھیں گے، کیونکہ ہمارے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، علماء کرام کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ دین دونی رات چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے گا، جس کا ہم نے ثمرہ دیکھ لیا ہے۔ رات بھر بیان کیا جائے تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس لیے تو مفتی صاحب بڑی خوش الحانی کے ساتھ، بڑی جوش جذبہ کے ساتھ اور الفاظ متعارف کی طور پہ کئی الفاظ ایک ہی سانس میں کہا جاتا ہے، یہ محنت اور واقعی قابل اطاعت ہیں آپ، قابل مبارکباد ہے۔ اور ایک کسان کا جب کھیتی لہلہاتا ہے تو کسان کا دل بھر آتا ہے۔ ہم بھی استاد ہیں، ہمارے سامنے جب یہ بچے اچھے انداز میں اچھے طریقے سے تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم پھیلا رہے ہیں، تو ہمارا بھی دل بھر آتا ہے۔ اور واقعی دل بھر دی گئی ہے کہ بھائی یہ چیز بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، بڑی مشکل سے وجود میں آتی ہے، اس کو ہم رائے گاہ نہ کریں، بیکار نہ کریں، بلکہ ہم سب سے جتنا بھی ہو سکے دامے دل میں سخنے مدرسے کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ ان حفاظ کرام میں کون کون ایک ایک بچے کی خرچ اٹھا لیں تاکہ مدرسے کی کفالت کریں خوشی کے ساتھ۔ کون کون حضرات ایک بچہ حافظ قرآن کھڑے ہو جائیں میرے بھائی، بتا دیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے کھڑے ہونے کو قبول فرمائے۔ سرفراز بھائی ایک حافظ کا خرچ پورے دیں گے، باقی آپ کون حضرات ہے؟ ماشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے، ہمارے شاگرد سب لگے ہوئے، ہم بھی پوری کوشش کریں گے، پورے مجمع میں اور بھی کھڑے ہو جائیں بھائی ماشاءاللہ۔ محسن بھائی ماشاءاللہ، عثمان آباد سے، اللہ بے حد قبول فرمائے، آمین تو کہتے بھائی میرے دوستو۔ باتیں تو بہت کرنی تھی لیکن وقت کا تقاضا ہے، آپ کو کھانا بھی کھانا ہے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے، لیکن یہاں سے کچھ لے کے جائیں کہ اس قرآن کی محفل میں آئے ہوئے۔ فرمایا میرے دوستو جب نماز ہوتی ہے علماء کی جماعت میں، وہی کہنا چاہتا تھا، تو
जमात खड़ी हो गई, हम वजू कर रहे हैं, वजू करते करते 2 रकात 3 रकात नमाज निकल गई। तो हजरत मुफ्तियानी किराम आइम्मा हजरात है, तो भाई जो तीसरी रकात में शामिल हुए तो 1 रकात का सवाब मिलेगा या पूरी नमाज का सवाब? वह पूरी नमाज का सवाब मिलेगा ना भाई इंशाअल्लाह। ये मसाब तो मारूफ है, मशहूर है। तो माशाअल्लाह पूरे साल इन हजरात ने मेहनत की और थोड़ी देर के लिए हम कुरान की महफिल और पवित्र सवाब में शामिल हो गए, तो कुरान और हाफिज कुरान का सवाब लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। इसी जज्बा और शौक के साथ अपने घरों को हम लौटेंगे। तो और बताइए भाई 2 हजरात तैयार हुए, और कौन कौन हजरात, क्योंकि रमज़ान मुबारक आने वाला है। क्योंकि आज उस तरीका जो पहले किया गया था उस तरीका से नहीं कि भाई जिसको देना है दे दो, नहीं, बल्कि एक जज्बा लेके जाएं कि रमज़ान मुबारक में ये इदारे की तामीर और तरक्की के लिए हमारे लिए चाहे 1000-2000 ईंट हो, पत्थर हो, रोड़ी हो, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए हमारे हजरात, अल्लाह कबूल फरमाए। एक हमारे आलिम के तरफ से भाई माशाअल्लाह, क्या नाम है? मोहम्मद साहब, माशाअल्लाह। और भी जो हजरात हैं वो बता दें। क्यों भाई फरमाया गया गनीमत जान लो मिल बैठने को, गनीमत जान लो मिल बैठने को, कि जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। जुदाई की घड़ी किस वक्त कहाँ आ जाए, कहाँ जिंदगी का शाम हो जाए, कोई नहीं जानता। बताए भाई और भी, ताकि हौसला के साथ ये काम को हम आगे लेके बढ़े। हजरात उलमाए किराम और कौन कौन हजरात है भाई? और माशाअल्लाह अल्लाह बेहद को जुबान भाई उस्मानाबाद, हमारी मार बहनों को भी आवाज पहुंच रही होगी। कोई न कोई मार बहन इरादा लेके तमन्ना लेके जाएं कि मैं, मेरा बच्चा तो जवान हो गया, बड़ा हो गया, मैं हाफिज कुरान नहीं बना सकी, अब मैं एक बच्चे को खर्च दी के उस बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगी तो पूरे खानदान में जात का जरिया बन जाएगा। तो मार बहने भी इरादा करें माशाल्लाह। और बताए भाई अपने बीच में से और भी बताएं, हजरात उलमाए किराम की मुक़द्दस हस्ती मौजूद हैं, खड़े हो जाए माशाअल्लाह। आसिफ भाई माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए भाई, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। प्रथमा दारका चीवाडन मुचियते, कि जब श्री राम ने हनुमान जी को बताया तो सबसे पहले ये सबक दिया कि अगर तुम्हें स्वर्ग पाना है, परमात्मा की इबादत करना, जिस तरीके से आने वाला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नमाज पढ़ेंगे उस तरीके से नमाज वो इबादत करोगे, वंदना करोगे, तो तुम्हारे भी निजात मिल जाएगी। बताए भाई मेरे दोस्तों बुजुर्ग। तो अब ज़्यादा नौकाते हुए हजरत मुफ्ती साहब की खिदमत अक़दस में गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि एक तो जज्बा लेके जाना है कि भाई हाफिज कुरान हमारे तरफ से एक होगा इंशाअल्लाह, लेके जा रहे हैं भाई जज्बा। दूसरी एक कि ये मदरसा के तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह, है ना पटेल साहब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद कबूल फरमाए। निज़ाम तो उसी हम निज़ाम भाई के बारे में अल्लाह ताला इनकी भी मेहनत के, इनके कुर्बानी को कबूल फरमाए। मोहम्मद भाई है, इनकी भी कुर्बानी की, इनके जो तगो दौर है, भाग दौर है, अल्लाह इनको भी कबूल फरमाए। और हमारे सैयद भाई माशाअल्लाह उलमाए किराम बड़े कदरदान हैं, जब भी आना होता दिल्ली से गाड़ी लेकर पहुँच जाते हैं। अल्लाह इनको बेहद अजर और सवाब अता फरमाए, है ना भाई? बाकी जितने भी हजरात आए हैं बस ये जज्बा लेके जाएं कि उलमाए किराम ने कहा है जो नबियों के वारिस की ज़ियारत करते हैं, अल्लाह ताला अपने ख़जाने से बेहद अजर व सवाब अता फरमाता है। हमारी मार बहन को भी बेहद अजर व सवाब मिला है कि कुरान की महफिल और मजलिस में आए हुए हैं, तो कुरान की महफिल और मजलिस से कोई खाली नहीं जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसी तरीके से इस अजीम शान जलसा को बेहद कबूल फरमाए। और इनकी मेहनत की वजह से मेरा भी उस्ताद के दिल में भी ये शौक़ आया। तो आप हजरात के सामने मैं कारी गियासुद्दीन साहब को
کچھ پیسے دیتا ہوں تاکہ ان بچوں کو بھی اور مفتی صاحب اور آپ حضرات کو میں اپنے کیونکہ بھی یہ استاذ ہے تو ان کو بھی انعام ہونا چاہیے نا بھائی. تو الحمدللہ ہم دیجیے اب مفتی صاحب کو بھی آپ بھی استاذ کی طرف سے تھوڑی سی بھی رقم بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اللہ بے حد قبول فرمائے، تو ان کو بھی دیں گے اور سارے بچوں کو بھی دیں گے، اللہ بے حد قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.